کائنات تو سرکار کے اس شجرہ طیبہ میں تو آ ہی نہیں رہے، ان کا تو شجرہ ہی الگ ہے، وہ تو جناب ابو طالب سے پہنچ رہا ہے۔ اور رضی اللہ اصل میں شہزادوں کی جو فضیلت کا معیار ہے وہ صرف اور صرف میرے آقا علیہ السلام کی لخت جگر جان کا ٹکڑا معیار ہے، مولا کائنات اس کا معیار ہے ہی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، امت خیانت کر رہی ہے یہاں پہ۔ کیا بولا تو نے پہلے کیا بولا؟ رضی اللہ اصل میں شہزادوں کی جو فضیلت کا معیار ہے وہ صرف اور صرف میرے آقا علیہ السلام کی لخت جگر جان کا ٹکڑا معیار ہے، مولا کائنات اس کا معیار ہے ہی نہیں ہے۔ چلو جا کے علاج کرو اپنا۔ کیسے معیار ہو سکتا ہے؟ جی مولا کائنات نہیں ہے۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ یعنی کہ امام حسن اور امام حسین کو جو فضیلت ہے یہ مولا کائنات کی وجہ سے نہیں ہے، نسبی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں۔ مولا کائنات کا جو معاملہ ہے وہ بحیثیت صحابی رسول اور دادا کے ایک ہونے کی وجہ سے ہے، ہاشمی خاندان ہونے کی وجہ سے ہے، اور شہزادوں کو جو فضیلت مل رہی ہے وہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے مل رہی ہے۔ چپ ہو جا ساتویں پھر چپ۔ 30 سال کی جو حدیث ہے وہ الگ ہے، 12 خلفاء والی حدیث الگ ہے، امام مہدی کی حدیث الگ ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتے تھے، پھر نہیں لکھا، اور فرمایا کہ ابو بکر اور ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر نہ اللہ راضی ہوگا نہ پھر لوگ راضی ہوں گے۔ انہوں نے یہ مان لیا کہ امام حسن اور امام حسین سے شجرہ مولا کائنات کی طرف نہیں جا رہا۔ یہ میں نے کب مانا بھائی؟ نہیں باپ کو بھیج، تیرے بس کی بات نہیں۔ تو آپ آج کلیئر کریں دو لفظوں مولا میں علی کہ ان کے آپ والد ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اور علی ایک نور میں سے ساتھ ہیں۔ ملائیں تو وہ ایک میں الگ نے ہے۔ کہا نہیں ہے، آپ کے پاس جواب ہے تو دیں، آپ اگر وہ بات یہ کریں گے آپ اپنا جو سوال ہے اس کا جواب دیں۔ آپ شجر طیبہ سے نکال رہے ہیں، مجھ پہ ڈال مجھے آپ بولنے دینا، اب پھر آپ بولنا شروع ہو گئے۔ علامہ صاحب میں آپ سے آپ کی گفتگو کے اندر آپ نے ایک بات کہی، میں اپنی معلومات کے لیے چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کی وجہ سے سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن و حسین ان کی فضیلت نہیں ہے، نہیں ان کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی وجہ سے نہیں، رسول خدا کی وجہ سے۔ اچھا ویسے آپ کیا کہتے ہیں کہ ان دونوں سے افضل ہیں امام علی یا نہیں؟ کن سے؟ امام حسن و امام حسین سے؟ نہیں، افضل نہیں ہے، ان دونوں سے نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا مست جوک مارا رے یہ ہنس رہے ہلکٹ ہنس۔ یہ حدیث ہے، البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا سلسلہ صحیحہ کے اندر، اور حاکم نے اس کو ذکر کیا ہے مستدرک الحاکم کے اندر۔ رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان دونوں کے والد ان دونوں سے بہتر، یہ صحیح روایت ہے، ان دونوں سے بہتر ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں ان دونوں سے نا، افضل ہے، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادوں سے افضل ہیں، شہزادوں سے افضل ہیں، شہزادوں سے افضل ہیں، شہزادوں سے افضل ہیں۔ تو کہا نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں، میں نے نہیں کہا، نہیں نہیں تو آپ کہا نہیں ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے نہیں کہا۔ نہیں نہیں آپ ان دونوں سے افضل ہیں امام علی یا نہیں؟ کن سے؟ امام حسن و امام حسین سے؟ نہیں، افضل نہیں ہے، ان دونوں سے نہیں؟ نہیں۔ اچھا مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مذاق ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ یار مذاق ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں یہ چاہ رہا تھا کیونکہ اچھا یہ آپ اچھی بات کی آپ نے، جو ہمارے نزدیک اہل سنت میں ترتیب خلافت ہے نا، فضیلت کا معیار بھی وہی ہے۔ ہاں تو آپ نے کہا ان سے افضل نہیں ہے، کن سے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے امام علی سے افضل ہیں، امام مولا کائنات اپنے شہزادوں سے افضل ہیں۔ آپ نے لیکن سن لیں، ریکارڈ ہو رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افضلیت کا معیار وہی آیت استخلاف ہے، اس اعتبار سے مولا کائنات افضل ہے، اپنے شہزادوں سے افضل۔ تو سمجھا؟ ہاں نہیں تو سمجھا نہیں۔ اصل میں یہ رسول خدا کے فرمان سے ٹکرا رہا ہے۔ کیسے ٹکرا رہا ہے؟ رسول جسے اپنے ساتھ منسوب کر رہے ہیں وہ ہیں 12، تو آپ 4 کو خلفائے راشدین کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ وہیں کی وہیں ٹکی ہے، اس کا جواب نہیں آ رہا۔ بات یہ ہے کہ میں تفصیلاً جواب دیتا جاؤں۔ میں نے بات کی ہے شرائط کی جس میں نے کہا شجر طیبہ، تو آپ کو قرآن پر غور کرنا چاہیے کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ہم نے نوح اور ابراہیم کی ذریت میں کتاب بھی رکھی، نبوت بھی رکھی، جو ہدایت والے تھے ان میں۔ تو یہ شرط ہے کہ شجر طیبہ میں وہ شامل ہوگا جو ہدایت پر ہوگا۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر کو بھی شمار کیا۔ بات یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہدایت پر رہے ہیں، جو بت پرست نہیں ہیں، جو مسلمان جماعت ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ خلط ملط جو ہے بعد میں اسلام جو ہے وہ قبول نہیں ہے، بعد میں کیوں قبول نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ اس سلسلہ مسلمین جماعت جو ہے جس کا حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے اس میں نہیں آ رہے نا۔ ان کے درمیان میں انقطاع آ گیا ہے۔ نہیں بالکل، وہ رسول خدا تمام جو بھی ان کے والدین ہیں سب جو ہے پاک و مطہر ہیں، شجر طیبہ میں سے ہیں، مسلمین جماعت میں سے ہیں، مولا علی بھی اسی جماعت میں سے ہیں۔ فمنہم مہتد کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے پاس ہدایت ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا
उम्मत मुस्लिमत लक, मेरी ज़ुर्रियत में मुसलमान जमात रहे। और इसी रसूल जो है इसी में से मबूस हो, अल्लाह का वादा भी इसी ज़ुर्रियत में इमामत का है कि जो जालिम नहीं होगा, हज़रत इब्राहीम की औलाद में से। तो वो उसमें शर्त क्या कुरान ने बताई है, शर्त फमिनहुम मुहतद, तो जो हिदायत पर है वो शजर तय्यबा में। आगे अगली आयत कुरान की क्या कहती है, व कसीरुम मिनहुम फासिकून, औलाद अंबिया में फासिक होते हैं, दीन से निकल जाते हैं। हज़रत नूह का बेटा नहीं निकला। तो ये जिस तरह से इन्होंने एक बनाया कि भाई मैं इस पॉइंट के जरिए से बात को फंसा लूंगा, वो असल में इनका जवाब नहीं था। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि 12 तो आपके यहाँ भी नहीं बनते हैं। कैसे क्यों नहीं बनते? रसूल खुदा, मैंने आप क्या फरायद समतैन में रिवायत लिखे, हमारे पास रिवायत लिखी हुई है कि भाई रसूल खुदा ने फरमाया पहले अली, दूसरे हसन, तीसरे हुसैन, और हुसैन के 9 बेटे नाम लिया, उनके वालिदैन के नाम। तो हसन निकल गए। क्यों निकल गए? इमाम हसन इमाम हुसैन की बात कर रहा हूँ, इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, फिर इमाम हुसैन के 9 बेटे। क्यों इमाम हसन के क्यों बेटे नहीं है? हसन मुसन्ना की। मैंने मेरी बात सुनी, ये सवाल इमाम जाफर सादिक से हुआ था कि सारे जो है वो सिलसिला इमामत हजरत इमाम हुसैन में से चला, इमाम हसन में से कोई इमाम ना बना। तो इमाम जाफर सादिक ने फिर ये सवाल किया कि मुझे ये बताओ कि तमाम की तमाम नबूवत हजरत हारून की औलाद में से चली, कोई हजरत मूसा की औलाद में से नबी नहीं बना, क्यों? तो उसने कहा ये तो अल्लाह की मर्जी। तो यहाँ पर भी इमाम ने कहा कि ये भी अल्लाह की मर्जी। आपको पता होना चाहिए कि शिया वो होता है जो अमीरुल मोमिनीन को मासूम खलीफा माने, रसूल खुदा का बिला फसल खलीफा माने। आपको ये बातें पता होनी चाहिए। आप जो होना चाहिए वैसे कि शिया नहीं, आपको पता होनी चाहिए ये चीजें। देखिए आप बात सुने, मैंने पहले भी वो मुफ्ती अब्दुल बाकी साहब ने जो है वो सवाल बनता नहीं था, उसको ले आए थे, मैंने जवाब दिया था। खवारिज, मैं गारंटी से कहता हूँ, चैलेंज है मेरा, खवारिज ने जो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन जब खलीफा बने थे, शियों के खलीफा बने थे। अमीरुल मोमिनीन जब खलीफा बने थे वो मुसलमानों के खलीफा बने थे। उस वक्त जो है 25 साल गुजर चुके थे। जिन लोगों ने हजरत अबू बकर की बैत की, हजरत उमर की बैत की, हजरत उस्मान की बैत की कि ये सोच करके इजमाए उम्मत से बने, लोगों ने चुनाए, उस नजरिए के मुताबिक, उस सोच के मुताबिक मौला अली की बैत की थी। उनमें खवारिज भी थे, वो पिछले खुलफा को भी मानते थे। अमीरुल मोमिनीन की बैत इस वजह से की थी कि ये मुसलमानों के बनाए गए खलीफा हैं। शिया वो होता है जो रसूल खुदा के बाद अमीरुल मोमिनीन को खलीफा बिला फसल मानता है। वो उस अब क्या अगर वो जो आ रहा है, लोग थे यार कसम से, जितने बुज़दिल और कमजोर लोग थे ये। नहीं, आप बीच में ना बोले ना। नहीं, एक बात आपके पास जवाब है मंतिकी, मैं आपसे हकीमाना, आलिमाना, मंतिकाना जवाब चाहता हूं। मंतिकाना को मैं एक साइड रखता हूं, मैं आप जो है मेरे से कुरान और हदीस बात करें, मुझे आलिमाना और हकीमाना जवाब आप साबित करें। मैं जो दलील दे रहा हूं कि भाई आप ये दलील गलत दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि खवारिज जो अमीरुल मोमिनीन के साथ थे, जो जुदा हुए, वो इसलिए आए थे कि ये मुसलमानों का खलीफा बनाए और उसकी अताअत वाजिब है, सोच कर आए थे। ये सोच कर नहीं आए थे कि हम मासूम है, अल्लाह की तरफ से हुज्जत है, रसूल खुदा का खलीफा बिला फसल है, इसकी अताअत अल्लाह की तरफ से वाजिब है। वो बस ना एक सिलसिला चलते हुए सिलसिले में जो है वो आ गए। अब ये काम बनता ही नहीं है कि आप यहाँ, मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं। ठीक है, मैंने आपको शजर तय्यबा वादे कर दिया। भाई बात ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने पहले सवाल किया था, मुझे जवाब मिला कि भाई मैं तुम्हें कुरान वाले बैत छोड़े जा रहा हूँ, तो अब पहला खलीफा कहाँ से होना चाहिए? अहले बैत से होना चाहिए, बाहर से होना चाहिए? इस पे मेरे ख्याल में गुफ्तगू ही उन्होंने कहा सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं कर दी है। मैं कह रहा हूं जो बात मैं कर चुका हूं ये नई बात करें, ये वही पुरानी बात अच्छा, अभी जो यहाँ पे मौजूद चल रहा है आए इस्तिखलाफ, इन्होंने कहा कि फलां का अकीदा है, फलां का अकीदा है, फलां का अकीदा। मैं कह रहा हूँ रसूल खुदा का फरमान मुझे सुनाए, अहादीस सुनाए। आप कह रहे हैं फलां का फरमान ही लिखा है हजरत, में नहीं, कौन सा फरमान लिखा है कि रसूल खुदा बुखारी और मुस्लिम की बताई नहीं है? हुजूर ने वसीयत लिखवाने के लिए जब बुलाया था ना, हां, मैंने हदीस पेश कर दी जो बुखारी आपके नजदीक में मुतबर है कि हजरत उमर ने मना किया था हदीस को। ये हदीस में मानता ही नहीं हूं ना। अगर ऐसा बात है, आप हमारी हदीस मानते ही नहीं है। वो मैंने लिख रखा है, अल्लाह राजी नहीं होगा। अच्छा, वैसे उसमें भी हजरत उमर ने मना किया था, ये नहीं लिखना भाई। ये इन्होंने कहा कि रसूल लिख देते ना, ये हदीस झूठी है। अगर लिख देते ना, मैं ये कह रहा हूं कि आज ज़राई साहब यहां ना होते, यहां होते। ये हदीस झूठी है, अगर लिख देते, मनगढ़ंत बनाई हुई हदीस है। मेरी बात सुने पहले। अगर ऐसा ही है कि अल्लाह जो है उनके सिवा राजी नहीं होगा, अल्लाह उन पर राजी है लेकिन अमीरुल मोमिनीन राजी, दूसरे साहबा राजी। साहब आप जो है अल्लाह पर भी आपने आज सवालिया निशान उठा दिया, अल्लाह के निज़ाम पर सवालिया निशान उठा दिया, अल्लाह के रसूल के रिसालत पर जो है ना सवालिया निशान उठा दिया कि अल्लाह ने जो है वो इनके सिवा राजी नहीं हो। बात यह है कि ये जो आयतें उतरी हैं कुरान के अंदर अदल के बारे में, आलम होने के बारे में, और कुरान ये कहता है कि इंसानों को उनके शऊर को पुकारते हुए अफ़मन यहदी इलल हक़ अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून, कि जो हक़ की हिदायत करता है, हक़ ये है कि उसकी पैरवी की जाए, उसकी इत्तिबा की जाए, और तुम उसको छोड़ के किसी ऐसे की पैरवी करते हो जो खुद मोहताज हिदायत है, तो फिर फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून, तुम ये कैसी कदावत। बात यह है कि इनकी मजबूरी है। अमीरुल मोमिनीन क्या मजबूरी है? मजबूरी इनकी ये है कि ये कहें कि अमीरुल मोमिनीन अफजल नहीं है। अगर ये मान लें कुरान के मीज़ान के मुताबिक, जो कुरान ने मीज़ान दिया है कि
اگر مثال کے طور پہ میں مثال دیتا چلوں کہ خلفاء بھی اصحاب بھی امیر المومنین سے پوچھتے تھے, وہ کبھی کسی سے کوئی سوال پوچھنے نہیں گئے. یہ تاریخ پوری جو ہے نا روز روشن کی طرح واضح ہے کہ امیر المومنین سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں ہے. ان کی مجبوری یہ سوال میں ان سے کر نہیں, ان کی مجبوری ہے. 10 جواب دے. قاضی شریح کے پاس سنیں کر دیتا ہوں, قاضی شریح کے پاس جب گواہی پیش کی گئی تو مولا کائنات اپنی اس پیچھے کیوں ہٹے کہ پتہ نہیں تھا؟ یہ جھوٹی روایت ہے, ایسا نہیں, میری ہر روایت جھوٹی ہے, جھوٹی روایت ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. آپ قاضی کے ساتھ بیٹھے نہ بیٹھے پھر منع کر دیں. خلفاء کے وقت جو ہے تمام کے تمام ان کو مسائل سے نکال رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں. وہ سب سے بڑھ کر مسائل کو جاننے والے تھے. وہ قاضی شریح کے ٹائم پر آ کر یہاں اگر ان کو مسئلہ پتا نہیں, یہ تو درایتاً ٹھیک نہیں ہے, یہ تو جھوٹی حدیث ہے, ایک بنایا ہوا جھوٹا قصہ ہے. اس کی سند صحیح ہے. مجھے اس بات پر افسوس ہوتا ہے مفتی صاحب جھوٹی روایتیں, بے سند روایتیں جن کی سند ضعیف ہے وہ سناتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے سنائی. اتنی باتیں یہ غلط کر رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کی کون کون سی بات کو میں کاؤنٹر کروں کہ میں آج مجبور ہو کے پین قلم اٹھا کے بیٹھا ہوں کہ بھائی یہ ان کو میرے سوال کا جواب دیتے نہیں ہیں, الٹا کاؤنٹر سوال کرتے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی میری دلیل کو سنو, آپ مجھے جو ہے دلیل کا جواب دلیل سے دو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے جو اعلم اور افضل کا قانون بنایا ہے, اعلم اور افضل میزان کیسے بنائیں گے؟ ہم جو ہے اگر کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین افضل ہے, اعلم ہے, تو ہم کسی کی ضد میں تھوڑی کہہ رہے ہیں. ارے بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ عالم افضل ہے, تاریخ کہہ رہی ہے کہ وہ عالم افضل ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی, آپ خود جانتے ہیں ان باتوں کو کہ حضرت عمر نے کئی بار کہا کہ لولا علی اللہ کا, وہ جانتے تھے کہ بخاری کی روایت بھی ہے افضل علی. بالکل صحیح ہے. میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا بہتر سب سے میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ بھائی قرآن کا جو ہے علم, میں نے وارث قرآن کی بات کی تو وہ کلینی نے باب اپنے میں لکھا ہے, جو میں بات کرتا ہوں یہ کہتے ہیں کلینی نے لکھا. مجھے نہیں پتا کہ یہ انہوں نے باب پڑھا ہے پورا, کتاب الحجت نہیں پڑھا, بس ایسے ہی کسی بھی بات کا انکار کرتے جا رہے ہیں اور کوئی بھی اشکال کرتے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے. انہوں نے ابھی کہا کہ مولا علی جو ہے سے بڑھ کر امام حسن حسین ہے, پھر انہیں سوچا کہ نہیں میں پھنس جاؤں گا تو فوراً تبدیل کر دیا. وہ لوگ بھائی وہ کیمرہ کے پیچھے جو ہے نا میں سن لوں گا, وہ سارے سب سمجھتے ہیں کہ کون کیا بات کر رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو بھی چیزیں رکھی آیت استخلاف کے لیے کہ بھائی رسول خدا کا فرمان, وہ اصحاب رسول خدا کی حدیث, عقائد بتائے گئے, اور جو مثال کے طور پر اس حدیث کی کوئی درایت مجھے سمجھا دیتے تو وہ بھی یہ نہیں سمجھا پائے کہ بھائی اس معیار پر, اس میزان پر یہ چیز. آپ کا ٹائم علاوہ صاحب 11 منٹ ہو گئے, 11:30 منٹ 26 سیکنڈ. یہ میں یہ سوال یہ آپ ان کے پاس لے کے جاتا ہوں. آپ نے کہا نا کہ ایک دعویٰ ہے کہ سب جو ہے وہ علی کے پاس آتے تھے لیکن علی کبھی کسی کے پاس نہیں. اور خلافت کے معاملے میں جب انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ایک تم میں سے ہوگا, تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ نہیں, نہ ہم میں سے ہوگا نہ تم میں سے ہوگا, قریش سے ہوگا. سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بنوں گا, فرمایا قریش سے ہوگا. یہ بات کس نے بتائی تھی قریش سے ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. نہیں, ان کو کس نے بتائی تھی؟ ان کو رسول اللہ نے بتایا. رسول خدا نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ قریش؟ سنیں اب اگلی بات میری سنیں. نہیں رسول خدا یہ آپ بولیں گے قیامت تک سارے معاملات بتاتے ہیں. نہیں, آپ کچھ اللہ کی قضا بھی ہے, قدرت بھی ہے, تقدیر. سن لیں اگلی بات, یہ رسول خدا قبیلہ بتا رہے ہیں تو فرض بتانے میں کیا حرج ہے؟ رسول خدا مشکل میں اب اس میں جو ہے نا سنیں, دیکھیں کہ جب یہ کہا تو اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی ہاتھ پر بیعت ہوئی, اور حالانکہ آپ نے انکار کیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمدرد بھائی, جو بھی خلیفہ بنا ہے نا, جو بھی خلیفہ بنا ہے مولا کائنات سمیت ان لوگوں نے خلافت سے پیچھے ہٹنے کی کوشش, چاہے وہ ابو بکر ہو